اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین حضرات، کل سماعت کیے تھے سیاکون کا صفحہ نمبر 81۔ آج انشاءاللہ سماعت کریں گے صفحہ نمبر 82۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منه ولم یؤت سعة من المال قال ان اللہ اصطفاه علیکم وجادہ بسطة فی العلم والجسم۔ بولے اسے ہم پر بادشاہی کیوں کر ہوگی اور ہم اسے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں، اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ فرمایا اسے اللہ نے تم پر چن لیا اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة۔ اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ اے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، تابوت، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکے کی، اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے۔ شان نزول۔ بنی اسرائیل کے سرداروں نے اپنے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ نبوت تو تولیہ بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں چلی آتی ہے، اور سلطنت یہود بن یعقوب کی اولاد میں، اور طالوت ان دونوں خاندانوں میں سے نہیں۔ جس کو وہ بادشاہ بنا رہے تھے وہ ان دونوں خاندانوں سے نہیں تھے۔ نہیں ہے تو بادشاہ کیسے ہو سکتے؟ وہ لوگ بولے، بنی اسرائیل کے لوگ، وہ غریب شخص ہیں، ان کے پاس مال بھی نہیں ہے۔ بادشاہ کو صاحب مال ہونا چاہیے، مطلب بادشاہ ان کے حساب سے جو بادشاہ ہو اس کے پاس بہت سارا مال ہونا چاہیے، یعنی سلطنت ورثہ نہیں کہ کسی نسل و خاندان کے ساتھ خاص ہو، یا محض فضل الہی پر ہے، اللہ جسے چاہے جو عطا کر دیتے۔ اس میں سیاہ کا رد ہے، سیاہ جن کا اعتقاد یہ ہے کہ امامت وراثت ہے۔ سیاہ کا کیا عقیدہ ہے کہ امامت جو ہے وراثت ہے، جیسے وہ 12 امام کو مانتے ہیں، یعنی نسل و دولت پر سلطنت کا استحقاق نہیں۔ علم و قوت سلطنت کے لیے بڑے معنی ہیں، جس کے پاس علم ہو اور قوت، علم و طاقت۔
اور طالوت اس زمانے میں تمام بنی اسرائیل سے زیادہ علم رکھتے تھے، جو جس کو بادشاہ بنائے تھے، اور اور توانا تھے، ان کا جسم بھی تگڑا تھا، اس میں وراثت کا کچھ دخل نہیں، کوئی خاندانی چیز کا کوئی دخل نہیں، جسے چاہے غنی کر دے اور وسعت مال عطا فرما دے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے عرض کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں سلطنت کے لیے مقرر فرمایا ہے تو اس کی نشانی کیا ہے؟ وہ لوگ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہ مقرر کیا ہے تو ان کے پاس نشانی کیا ہے، میں کیسے مان لوں؟ یہ تابوت شمشاد کی لکڑی کا ایک جراوند صندوق تھا، جس کا تول 3 ہاتھ کا اور عرض 2 ہاتھ کا تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ اس میں تمام انبیاء علیہم السلام کی تصویریں تھیں، ان کے مساکن و مکانات کی تصویریں تھیں، اور آخر میں حضور سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضور کی دولت سرائے اقدس کی تصویر ایک یاقوت سرخ میں تھی کہ حضور باحالت نماز قیام میں ہیں، اور غرض آپ کے اصحاب حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام تصاویروں کو دیکھا۔ یہ صندوق وراثتاً منتقل ہوا، مطلب یہ وراثتاً مطلب جیسے جیسے نبی آتے گئے ایک دوسرے کے پاس وہ صندوق جاتا گیا، منتقل ہوتا گیا، ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا وہ صندوق۔ آپ اس میں توریت بھی رکھتے تھے، توریت جو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل، اور اپنا مخصوص سامان بھی۔ چنانچہ اس تابوت میں الواح توریت کے ٹکڑے بھی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، جو ان کا لاٹھی مبارک تھا، عصا مبارک، اور آپ کے کپڑے اور آپ کی نالین شریفین، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ اور ان کا عصا، اور تھوڑا سا منا جو بنی اسرائیل پر نازل ہوتا تھا۔ منا اور سلوا نے پیچھے بیان سماعت کیے، ان لوگوں پہ منا اور سلوا کرتا تھا، وہ لوگ کھاتے، وہ سب اسی صندوق میں رکھتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے موقعوں پر اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، جب کہیں جنگ ہوتی تو اس صندوق کو آگے رکھ دیتے تھے۔ اس سے بنی اسرائیل کے دلوں کو تسکین رہتی تھی، جو ان کی قوم تھی بنی اسرائیل، اس کے دلوں کو مطلب سکون ملتا تھا۔ آپ کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں متوارث ہوتا چلا آیا۔ جب انہیں کوئی مشکل درپیش ہوتی تو وہ اس تابوت کے سامنے رکھ کر دعائیں کرتے اور کامیاب ہوتے۔ وہ صندوق کو رکھ کے اور اللہ سے دعا کرتے تو اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا اس تابوت کے حصے۔ دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے، جب دشمنوں سے جنگ یا لڑائی ہوتی تو پھر اسی کی برکت سے انہیں فتح بھی مل جاتی، جیت مل جاتی۔
جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور ان کی ملکی بد عملی بہت بڑھ گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر عمالق کو مسلط کیا، جو کل سنے نا قوم عاد سے تھے جالوت لوگ، تو ان سے تابوت چھین کر لے گئے۔ پھر بنی اسرائیل سے وہ لوگ تابوت چھین لے گئے، اس کو نجس اور گندے مقامات میں رکھا، گندی جگہ پہ رکھے ہوئے، اتنا مقدس صندوق کو وہ لوگ گندی مقامات پہ رکھا اور اس کی بے حرمتی کی، اس کی بے حرمتی، اس کی عزت نہیں کی، اور ان گستاخیوں کی وجہ سے وہ طرح طرح کے امراض و مصائب میں مبتلا ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں طرح طرح کے امراض دکھائے، طرح طرح کی پریشانیاں آئیں، اس میں مبتلا ہوئے۔ ان کی 5 بستیاں ہلاک ہوئی، جو بے حرمتی کیے تھے صندوق کی، اسی وجہ سے ان کی 5 بستیاں ہلاک ہو گئی، مر گئی، اور انہیں یقین ہوا کہ تابوت کی اہانت ان کی بربادی کا باعث ہے۔ پھر ان کو بعد میں یقین ہوا کہ یہ جو تابوت ہے اس کے وجہ سے مطلب ہم لوگ بھی پریشانی میں ہیں، تو انہوں نے تابوت ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بیلوں کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے ایک بیل گاڑی بنائی اور ایک بیل گاڑی پر وہ تابوت رکھ دیا اور بیلوں کو چھوڑ دیا، اور فرشتے اس کو بنی اسرائیل کے سامنے طالوت کے پاس لے آئے، وہی جس کو بادشاہ بنا رہے ہو حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو وہ فرشتوں نے وہ صندوق کس کے پاس لائے؟ طالوت کے پاس لائے، اور اس تابوت کا آنا بنی اسرائیل کے لیے طالوت کی بادشاہی کی نشانی قرار دیا گیا تھا۔ پھر بنی اسرائیل یہ دیکھ کر اس کی بادشاہی کے مقرر ہوئے اور بے درنگ جہاد کے لیے آمادہ ہو گئے۔ جب وہ تابوت دیکھے وہ لوگ کو یقین ہو گیا کہ اب ہم فتح یاب ہو جائیں، کیونکہ تابوت پا کر انہیں اپنی فتح کا یقین ہو گیا۔ طالوت نے بنی اسرائیل میں سے 70,000 جوان منتخب کیے، کتنے؟ 70,000 جوان منتخب کیے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، حضرت داؤد جس کے زبور نازل، جلالین و جمل خازن و مدارک وغیرہ۔ فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات کا اعزاز و احترام لازم ہے، بزرگوں کی کوئی چیز ہو تو اس کی سامان کا احترام کرنا لازم ہے، ان کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور حاجتیں روا ہوتی ہیں، اور تبرکات کی بے حرمتی گمراہوں کا طریقہ ہے۔ اگر کوئی کسی بزرگ کے چیزوں کا تبرکات کو بے حرمتی کرے تو یہ کس کا طریقہ ہے؟ گمراہوں کا، اور بربادی کا سبب ہے۔ فائدہ تابوت میں انبیاء کی جو تصویریں تھی وہ کسی آدمی کی بنی ہوئی نہ تھی، جو وہ صندوق میں تھی وہ کسی آدمی نے نہیں بنائی تھی، اللہ کی طرف سے آئی تھی۔ صدق اللہ العظیم۔ باقی انشاءاللہ کل سماعت کریں گے رکوع نمبر 83۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی الامین وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام، فیض ربنا بالسلام وادخلنا الجنۃ دارک دار السلام، تبارک ربنا وتعالى الجلال والاکرام۔
یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک القدوس، ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی اس کا پڑھنا سننا قبول عطا فرما، اس کے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی گستاخی بے ادبی اپنے رحم و کرم سے معاف عطا فرما، اور ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک ذی العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔